عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم مشہور افسانہ نگار انتظار حسین کے افسانے سیڑھیاں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ انتظار حسین کے اس افسانے سیڑھیاں کے 4 مرکزی کردار ہیں، جن میں ایک بشیر بھائی، ایک سید، ایک رضی اور ایک اختر ہے۔ یہ چاروں اپنے اپنے خواب ایک دوسرے کو سناتے رہتے ہیں اور پھر ان کی تعبیریں بھی ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں۔ اس افسانے کا ایک کردار بشیر بھائی جو ہے وہ قصہ سناتا ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ یا واقعہ رونما ہونے والا ہوتا ہے تو اسے پہلے ہی خواب آ جاتا ہے، مگر جب سے وہ ہجرت کر کے پاکستان آیا اسے جو ہے وہ خواب آنا بند ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے وہ بہت پریشان رہنے لگتا ہے۔ وہ اپنے ایک خواب کا ذکر کرتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ اسے خواب میں اپنے نانا نظر آئے اور اس سے وہ کوئی چیز لیتا ہے، اور اس خواب کے بعد جب وہ بیدار ہوتا ہے اور نماز فجر ادا کرتا ہے تو کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے اسے جو ہے ایک نوکری مل جاتی ہے۔ رضی اور اختر بھی بڑے ذوق و شوق سے اس قسم کے قصے جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں۔ اختر جو ہے اپنا خواب جو ہے بشیر سے بیان کرتا ہے کہ اسے مردے خواب میں نظر آتے ہیں۔ بشیر اسے بتاتا ہے کہ مردے جو ہے خواب میں نظر آنا باعث برکت ہے اور طویل عمر کی علامت ہے، جبکہ مردے کے ساتھ کھانا کھانا یہ کال کی علامت ہے۔ سید ان کی ان باتوں سے تنگ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سب رات بھر خواب دیکھتے ہو، تم سوتے کب ہو؟ تو بشیر بھائی کہتا ہے کہ خواب تو آدمی کی فطرت ہے۔ بشیر بھائی کی زبانی ذرا سماعت کیجیے گا، مگر میری فطرت کہاں رفو چکر ہو گئی، مجھے تو سرے سے خواب دکھائی نہیں دیتا۔ اختر نے حیرانی سے پوچھا، بالکل نہیں دکھائی دیتا، جب سے یہاں آیا ہوں اس روز سے کم از کم بالکل نہیں۔ اختر کہتا ہے حد ہو گئی ہے، تمہارے ساتھ یہ حالات ہیں۔ سید کہتا ہے میں حیران ہوں کہ اسی 1.5 بالشت کی چھت پر تم سب لوگ خواب کیسے دیکھ لیتے ہو؟ جہاں چارپائی سے اترنے کی جگہ نہیں ہے، قدم اتارو تو لگتا ہے گلی میں گر پڑیں گے۔ ہمارے گھر کی چھت تھی کہ کہتے کہتے رکا اور پھر آہستہ سے بولا، گئے کو کیا رونا، اب تو شاید جلی ہوئی اینٹیں بھی باقی نہ ہو۔ تو سید کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ مہاجر ہیں اور ان کے پاس رہنے کو کوئی معقول جو ہے وہ مکان نہیں ہے، تو وہ سب ایک تنگ مکان کی چھت پہ گزارا کرتے ہیں اور ماضی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ وہ خوابوں میں اپنے بزرگوں، اپنی روایتوں اور اپنے آباء و اجداد کو، اپنے گھروں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے شعور اور لاشعور میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ انہیں خواب کے طور پہ نظر آتا رہتا ہے۔ تو وہ ہجرت کرنے کے بعد معاشی محرومی کا شکار ہے، اور اس دوران رضی بھی سب کو جو ہے اپنا خواب سنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا امام باڑہ ہے اور وہاں پر بڑا علم نکل رہا ہے، یعنی خواب میں وہ اس کو بتاتا ہے کہ ہمارا امام باڑہ ہے اور وہاں پہ بڑا علم جو ہے وہ نکل رہا ہے۔ تو بشیر بھائی اس خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، پھر رضی بتاتا ہے کہ اس برس ہمارے ہاں علم نہیں نکلا تھا، کیونکہ خاندان کے سب لوگ تو یہاں آ گئے تھے، صرف والدہ وہاں رہ گئی تھی، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک زندہ ہوں گی امام باڑہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو انتظار حسین پھر کہانی میں سید کی بچپن کی یادیں سامنے لاتے ہیں اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے وہ بچپن میں امام باڑے میں تانگ جھانک کیا کرتا تھا، جہاں اندھیرا ہوتا تھا، خوف ہوتا تھا اور وحشت ہوتی تھی۔ سید اور اس کے دوست جو ہے وہ بچپن کے اپنے رومان کا ذکر کرتے ہیں، اور دونوں ایک ساتھ باغوں میں اور کنووں میں جھانکتے تھے، اور اس کے علاوہ سانپ کے جنت سے زمین پہ اترے جانے اور راجہ باسی کے قصے جو بچپن میں وہ سنے تھے۔ تو سید اپنی ان سب کہانیوں کا اور واقعات کا ذکر کرتا ہے جو اس نے اپنی ماں سے سنی تھی۔ جس کہانی میں کہانی سنانے والا شہزادی کو منع کرتا ہے کہ یہ کہانی مت سنو، تو رضی بھی اپنے بچپن اور ماضی کو کریدتا ہے کہ اس کی والدہ نے چھوٹے امام باڑے کی جالی پکڑ کے منت مانی تھی، تب وہ پیدا ہوا تھا، مگر اب امام باڑے میں نہ چراغ جلتا ہے نہ علم نکلتا ہے۔ دراصل انتظار حسین نے تقسیم کے واقعات کے اثرات کو بڑا واضح طور پہ محسوس کیا اور دکھایا کہ کس طرح خاندانوں نے اس کرب کو جھیلا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی دکھایا کہ وہ لوگ کس طرح کے ثقافتی، سماجی، مذہبی جو ہے وہ اقدار سے بھی محروم ہو گئے، اور ان حالات میں ان لوگوں کی روح اور ان کا جسم جو ہے وہ دونوں چھلنی ہے، ان کی روح جو ہے وہ شکستہ ہے۔
تو افسانے کے آخری حصے میں سید جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اختر، رضی اور بشیر بھائی سب جو ہیں وہ سو رہے ہیں، تو وہ رضی کو آواز دیتا ہے کہ سو گئے ہو یا جاگ رہے ہو؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ ابھی تک تو جاگ رہا ہوں۔ سید رضی سے پوچھتا ہے کہ آخر اسے خواب کیوں نہیں آتے؟ تو وہ رضی کو بتاتا ہے کہ اس نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ وہ پتنگ کے پیچھے دوڑتا ہوا زینے پر چڑھ رہا ہے۔ تو رضی کہتا ہے کہ بھائی یہ خواب نہیں، یہ تو خیالات ہیں۔ تو سید پریشان ہو کے سوچتا ہے کہ کیا واقعی اب اسے خواب نہیں آئیں گے؟ تو سید کو ماضی کے گمشدہ چہرے یاد آتے ہیں اور رضی کو وہ بتاتا ہے کہ مجھے اپنی شخصیت ہی کسی خواب کی طرح لگتی ہے۔ تو اس دوران سید کو غنودگی چھانے لگتی ہے، اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، اسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ضرور کوئی نہ کوئی خواب دیکھے گا۔ تو سید کی نیند اور خواب کی امید دراصل اس کے حافظے کی بازیافت کی علامت سی بن گئی ہے۔ تو حامد رضا صدیقی اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے جس کا عنوان ہے کہ ہم انتظار حسین کی افسانہ نگاری کا تنقیدی جائزہ میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ انتظار حسین کے افسانوں اور ناولوں دونوں میں ان مذہبی شیعہ عقیدوں کے مناظر کثرت سے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ چونکہ انتظار حسین خود شیعہ مذہب کے پیروکار تھے اور انہوں نے محرم، علم اور دیگر شیعی مجالس بچپن سے دیکھی تھی، اس لیے ان کے افسانوں میں یہ مناظر اور کردار پائے جاتے ہیں۔ تو انتظار حسین نے دراصل افسانے میں تقسیم سے پیدا ہونے والے المیوں کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح بہت سے لوگ اپنے پیاروں کی قبروں اور مذہبی مقامات کی حفاظت کی خاطر ہجرت کرنے کو تیار نہ ہوئے، مگر بدقسمتی دیکھیے کہ تقسیم کے بعد منظرنامہ جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے اور تہذیبی قدریں دم توڑ جاتی ہیں۔ انتظار حسین کے حوالے سے حامد رضا صدیقی اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے میں لکھتے ہیں کہ اوہام باطلہ، انفرادی وجود اور اجتماعی وجود، تہذیب کے گمشدہ کھنڈرات اور بھوتوں جناتوں کے پر اسرار ماضی کے لمحات جو اب گمشدہ ہیں، جس کی بہترین مثال سیڑھیاں ہیں۔ تو افسانے میں اگر ہم اس کی زبان و بیان کی بات کریں تو خوبصورت قسم کے استعارے، تشبیہات اور تکرار لفظی کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور نثر کو مرصع بنایا گیا ہے۔ تکرار لفظی سے صوتی آہنگ پیدا کرنے کی جو ہے انہوں نے کوشش کی ہے۔ تو اگر ہم